نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ وَتَحْسَبُوهُمْ، اور تو خیال کرتے تھے انہیں، ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلاتے تھے ان کے، ذات الیمین، دائیں طرف، وذات الشمال، اور بائیں طرف، وکلبہم، اور ان کا کتا، باسط، پھیلائے ہوئے تھے، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ یا کوہنیاں، بالوسید، دہلیز پر، چوکٹ پر۔ لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کر دیکھتے، علیہم، ان کو، لولیت منہم فرارا، تو پیٹ پھیر کر ان سے بھاگ جاتے، ولملئت، اور آپ بھر جاتے، منہم رعبا، ان سے دہشت میں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے بیدار کیا، جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ باہم سوال کرے، بینہم، آپس میں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، قال، کہا، قائل، کہنے والا، منہم، ان میں سے، کم لبستم، کم مکستم، تم کتنی دیر رہے؟ قالو، انہوں نے کہا، لبسنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا ہم رہے ایک دن یا کچھ حصہ ایک دن کا۔ قالو، انہوں نے کہا، ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبستم، جتنی مدت تم رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ، اپنی کرنسی دے کر، روپیہ دے کر، هذه إلى المدینة، اس شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ، پس وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَى، کہ کون سا پاکیزہ تر ہے، طعاماً کانا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ لے آئے تمہارے لیے کانا ان میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور خوشلو بھی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ،
اور خبر نہ ہونے دے بکم تمہارے احدن کسی کو بھی، انہم ان یظہروا علیکم بے شک اگر وہ لوگ ان یظہروا علیکم اگر خبر پالیں گے تمہاری، یرجموکم تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم یا تمہیں لٹا دیں گے فی ملتہم اپنے دین میں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا اور تم ہرگز فلاح نہیں پاؤں گے، اذن اس وقت یا اس صورت میں، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 18 میں فرمایا وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ دیکھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ حالیہ ہے، ہم مبتدا، رقودن خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ حالیہ ہے۔ اردو میں ترجمہ حالانکہ سے کیا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن آنکھیں کھلی تھی۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ آنکھیں بند تھی لیکن اجسام پر، جسموں پر نیند کے اثرات نہیں تھے، یعنی سونے کی وجہ سے جو فطور آتا ہے جسم میں، وہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ظاہر نہیں تھی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کے کروٹیں بدلاتے رہے، انہیں پلٹ رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک طویل عرصہ تک زمین کے ساتھ لگے رہے، لہذا زمین کے اثرات سے محفوظ کرنے کے واسطے اصحاب کہف کی کروٹیں بدلی جاتی تھی، تبدیل کی جاتی تھی۔ معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 154 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جانب دوسرے جانب جو ہے پلٹ دیا جاتا تھا، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سال میں 2 مرتبہ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا دلہیز پر اپنے ہاتھ یا کوہنیاں بچھائے ہوئے تھے۔ جب اصحاب کہف غار کی طرف روانہ ہوئے تو ایک کتا بھی ساتھ لگ گیا۔ ایک قول کے مطابق اصحاب کہف ہی میں سے کسی شخص کا کتا تھا، اور ایک قول کے مطابق بادشاہ کے طباخ باورچی کا کتا تھا، اور یہ طباخ اور باورچی اصحاب کہف کا ایک فرد تھا۔ کتے کے رنگ کے بارے میں مختلف اقوال ہے، جس کی ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ان اقوال پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ البتہ لفظ وسید کا ترجمہ کسی نے دروازے سے کیا ہے، کسی نے مٹی سے کیا ہے، کسی نے دروازے کے باہر سے کیا ہے، کسی نے دہلیز اور چوکھٹ سے ترجمہ کیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 76 میں، معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 154 میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وسید سے مراد وہ مدخل ہے، غار میں داخل ہونے کی وہ جگہ مراد ہے
جہاں سے بندہ انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر آپ جان کر دیکھ لیتے تو ان کی طرف پیٹ کر کے بھاگ جاتے، آپ مرعوب ہو جاتے، آپ پر ایک رعب اور ایک دبدبہ سے آپ کے جسم میں کیفیت پیدا ہو جاتی۔ علامہ بغوی معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ یہ غار متوحش تھا، اس میں وحشت تھی، خوف تھی، ڈر کا سبب تھا۔ اصحاب کہف کے بال بڑے بڑے ہوئے تھے، ناخن بھی بڑے بڑے تھے، اور کسی کو اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، بلکہ واپسی کو خیر سمجھتا تھا۔ اور آیت نمبر 19 میں فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، چونکہ ایک طویل عرصہ تک غار میں سوئے ہوئے تھے، اللہ کی مشیت سے پھر جاگ گئے، جو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے۔ اور جب لوگ جاگ گئے، اصحاب کہف جاگ گئے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپس میں گفتگو کی، ایک دوسرے کو کہتے تھے، تو ایک کہتا تھا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہے، لیکن اندازے تھے، ایک دن یا آدھا دن، یہ اندازے ہے۔ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے، لیکن چونکہ بال بڑے تھے، ناخن بڑے ہوئے تھے، اور اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا یہ سونا ایک دن کی مدت سے زیادہ ہے، اور صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوئے رہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگتی ہے، تو کھانے پینے کے حوالے سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس جو چاندی کے سکے ہیں، ایک بندے کو شہر میں بیچ دو، کھانا لے کر آئے، لیکن دیان سے خریدے، پاکیزہ چیزیں ہو، حلال ہو۔ شہر میں جو بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس گوشت سے پرہیز اور گریز کرو۔ کھانا خریدتے وقت سمجھداری سے کام لیا جائے اور احتیاط کیا جائے، تاکہ تدبیر سے کام لیا جائے۔ کسی کو یہ نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس وقت اصحاب کہف غار میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت بت پرستوں کی حکومت تھی، لوگوں کو زبردستی جبراً مشرک بنایا جاتا تھا، اہل توحید کو جان سے مار دیتے تھے۔ تو ان حضرات نے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا کہ کھانا بھی حلال ہو اور دیان سے بھی بندہ جائے۔ تو آیت نمبر 20 میں فرمایا انہم یظہروا علیکم یرجموکم، لوگوں کو پتہ چلا جائے تو پھر ہم خسارے میں ہوں گے، یا تو ہمیں رجم کریں گے، سنسار کریں گے، واپس اپنی دین میں لوٹا دیں گے، یا اپنی دین پر، بت پرستی پر واپس جانے پر مجبور کریں گے، مقہور کریں گے۔ اور ہمارے یہ واپسی جو ہے شرک کی طرف، کفر کی طرف، اللہ سے بغاوت، یہ ہمارے تباہی بربادی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ولن تفلحوا ابدا، اور پھر تم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر ابداً ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں تو ابداً ناکامی کیسے ہوگی؟ دقیانوس
جو ظالم جابر حکمران تھا، بت پرست تھا، اور قوموں کو، لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ جبر سے، اکراہ سے اپنے دین میں پیر دیتے. لیکن ابداً کا لفظ کیسے صادق آئے گا اور کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ لا اکراہ فی الدین، ایک تو یہ ہے کہ وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جس پر زبردستی کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کو تو آپ وَلَن تُفْلِحُوا أَبَدًا کا مصداق نہیں بن سکتے، اس پر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، وہ تو کافر نہیں ہو سکتے. دنیا میں ان کو جو مصیبت مصائب وغیرہ آئی ہے، لیکن اخروی کامیابی تو اس کی یقینی ہے. حالت ایمان میں وہ فوت ہوگا اور دائمی نعمتیں ان کی مقدر ہوگی. انوار البیان میں مولانا مفتی محمد عاشق الہی صاحب وہ جواب دیتے ہیں کہ اصحاب کہف نہ محقق تھے، نہ کسی فقیہ کے صحبت یافتہ تھے، انہوں نے اکراہ کو حالت کفر سے تعبیر کیا اور تباہی بربادی سے تعبیر کیا. جیسا کہ سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ تو سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں جنت کا، دوزخ کا، جنت دوزخ کی احوال اور کیفیات آپ بیان کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتے، لیکن جب گھروں میں چلے جائے، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، تجارت میں، زراعت میں مشغول ہو جائے تو ہم آپ کی ارشادات بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہو جو کہ تمہارے حالات ہے ابتدائی، تو فرشتے راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس سے مراد فلاح کامل ہے. اکراہ کے وقت کلمہ کفر زبان سے جاری کرنا تو جائز ہے، لیکن رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے. عزیمت یہ ہے کہ بندہ مر جائے، کٹ جائے، مگر کفر کا کلمہ زبان پر نہ لایا جائے. وَلَن تُفْلِحُوا أَبَدًا کا مطلب یہ ہوگا. اور اگر ہم نے حالت اکراہ میں، یعنی اس وَلَن تُفْلِحُوا کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم نے حالت اکراہ میں بھی کلمہ کفر پڑھ لیا تو ہم عزیمت سے محروم ہو جائیں گے. آپس میں مشورہ کیا، شہر میں ایک بندے کو بھیجا، بتلایا گیا کہ اپنا حال اس پر ظاہر مت کرو، اپنی جگہ مت بتاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لانے میں احتیاط کرو. لیکن جب دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو حیران ہو گیا. دوسرے دکاندار کو بتلایا، بازار میں بات پھیل گئی، لوگوں میں چرچا ہوا، اور حکومت بھی تبدیل ہو چکی تھی، بادشاہ بھی موحد تھا، مسلمان تھا، اور غار سے کھانے پینے کے لیے جو شخص آیا تھا اس کا نام تملیخہ تھا. وہ جلدی غار کے اندر گیا، دوستوں کو بتلایا کہ بات کھول چکی ہے، بادشاہ تک بات پہنچ چکی ہے. بادشاہ بھی مسلمان تھا، قوم بھی مسلمان تھے، رعایا بھی مسلمان تھی، اور بادشاہ نے ملاقات کی درخواست کی، خوشی بھی ہوئی. اور ایک روایت میں ہے کہ جب یملیخہ نے واقعہ سنایا تو اس وقت غار میں یہ سارے فوت ہو گئے. واللہ عالم بالصواب، اللہ کو معلوم ہے. روایات مختلف ہے اور بہت زیادہ روایات ہے، لیکن وہ ابہم ما ابہم اللہ والی بات ہے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔